پہلے آسمان پر آپ نے آدم علیہ السلام کو پایا جنہوں نے آپ کو سلام کیا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں بہت ساری خلقت دیکھی. آپ کے دائیں طرف جو ہے وہ پاک نیک روحیں تھیں جو خوش بخت ہیں، اور بائیں طرف وہ جو کہ بدبخت ہیں. اس کے بعد آپ کو پھر سفر جاری کروایا گیا. دوسرے آسمان پر آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پایا جنہوں نے آپ کو سلام کیا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام بھی تھے. پھر آپ کو اوپر لے جایا گیا. تیسرے آسمان پر آپ نے یوسف علیہ السلام کو پایا اور وہی انہوں نے بھی سلام کیا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا. اس سے آگے گئے چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کو پایا. اس سے اگلے آسمان پر لے جایا گیا پھر آپ کو، اور وہاں آپ نے ہارون علیہ السلام کو پایا. اور اس کے بعد پھر چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی. کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح باقی انبیاء کی طرح آپ کو سلام کیا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا. اور پھر جب آپ کا سفر اس سے اوپر لے جایا گیا، چھٹے آسمان سے اوپر آپ عازم سفر ہوئے، تو موسیٰ علیہ السلام رو پڑے. تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں روئے؟ کہنے لگا کہ میرے بعد ایک لفظ آتا ہے حدیث میں غلام، ایک لڑکا جو مبعوث ہوا تھا، اس کی امت میں کی تعداد جنت میں جانے والوں کی میری امت سے کہیں زیادہ ہے، مجھے اس پر رونا. تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا جو سب سے اونچا آسمان ہے، اور یہاں ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی. یہ باقی انبیاء جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہہ کر مرحبا کہتے رہے. البتہ پہلے آسمان پر جب آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بیٹا کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا، اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو بیٹا کہہ کر آپ کو مرحبا کہا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المحمور دکھایا گیا جو کہ فرشتوں کا آسمانوں کے اوپر عین اسی طریقے سے قبلہ ہے جس طرح زمین پر خانہ کعبہ جو ہے انسانوں کے لیے قبلہ ہے. اور پھر آپ کو اور اوپر لے جایا گیا تو سدرۃ المنتہا، یہ سدرہ بینی کو کہتے ہیں، المنتہا جہاں اختتام ہو جائے. تو اغلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی حد ہے کائنات کی کہ جس سے آگے پھر کوئی بھی مخلوق جو ہے نہیں جاتی، یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک ہی لے کر جاتے ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اوپر لے جایا گیا. اور
معجزے والی بات جو ہے ظاہر ہے یہ ساری کی ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اب جس کا ایمان ہے وہ اس پر ایمان لائے گا، جس پر ایمان نہیں ہے وہ اس پر ایمان نہیں لائے گا۔ مگر اس کے اندر معجزے کا پہلو کہاں سے آیا؟ معجزہ جو ہے وہ ایک تو یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو لوگوں نے جو کفار تھے انہوں نے اس پر مذاق بھی اڑایا اور انکار بھی کیا، تو ظاہر یہ مطلب معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مسجد اقصیٰ نہیں گئے، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کا وہ کریں، لیکن قریش میں عرب میں بہت تھے جو شام جایا کرتے تھے اور فلسطین بیت المقدس بھی ان کا دیکھا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی اس کی تھوڑی سی آپ ڈسکرائب کر لیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن قیم بھی روایت لے کر آتے ہیں کہ فجل اللہ له المسجد الاقصیٰ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بالکل ظاہر کر دی ساری مسجد اقصیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور آپ نے اس کا اس طرح وصف بیان کیا کہ اگر کسی نے دیکھا ہوا نہ ہو اس کو تو کبھی اس کا وصف بیان نہیں کر سکتا۔ دوسری یہ کہ ایک قافلہ ان کا شام سے واپس آ رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں اس کو دیکھا، ان کا ایک اونٹ گم ہوا تھا اور وہ اس کو ڈھونڈ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے اتنے فاصلے پہ ہے، آ جائے وہ قافلہ تو پوچھ لیجئے گا کہ ان کا اونٹ جو ہے وہ اس وقت عین اس لمحے وہ گم ہوا تھا اور اسے ڈھونڈ رہے تھے، تو وہ واپس آئے تو انہوں نے بھی ویسے کا ویسے ہی بتایا۔ تو ظاہر ہے اس سفر میں تو کوئی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سفر کیا ہے یا نہیں، البتہ یہ جو ہے یہ ایک قرینہ اس بات کا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سفر پیش آیا ہے وہ خارجی ذرائع سے بھی اس کی ایک درجے میں توثیق ہوئی ہے۔ یہ سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء اور معراج کا، جس کا یہ سورۃ الاسراء، یہ سورۃ بنی اسرائیل ذکر کرتی ہے، اس کا خاص جو اہمیت ہے وہ کیا ہے؟ دو پہلو ہیں اس کے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو کچھ چیزیں ان کی آنکھوں سے دکھاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ ہے سارا ایمان بالغیب، لیکن اس سے ایک درجے میں پردہ اٹھانا جو ہے تاکہ بندے اس پر یقین کریں ضروری ہوتا ہے۔ ایک تو یہ صورت ہے کہ سب کو ہی وہ دکھا دیا جائے، پھر تو ہم نے جیسے کہا اس سے پہلے ایک دو بار کہ پھر تو وہ سارا منصوبہ ختم ہو جاتا ہے کہ آپ جا کر دیکھ آئیں تو پھر بات بالکل اور ہے۔ تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں میں سے ان میں سے جو ایک سب سے سچا، سب سے سمجھدار، سب سے عقل مند، سب سے دانا شخص ہو، اس کو البتہ دکھا دے اور وہ آ کر ایک شہادت دے دے لوگوں کے سامنے۔ اس وجہ سے یہاں پر فرمائے گا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ان کو ہم اپنی آیات جو ہیں وہ دکھائیں۔ اچھا، یہ باقی انبیاء کے ساتھ بھی ہوتا رہا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خاص آسمانوں کی کچھ نشانیاں جو ہیں اور دلالتیں وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی دکھائی گئیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ جو طور پہ جو واقعہ ہوا ہے وہ مطلب پہاڑ پر تو ایک تجلی ہوئی، اس کی موسیٰ علیہ السلام تاب نہیں لا سکے، تو یہ ایک چیز تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو دکھائی گئی تھی۔ البتہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری زمانے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، اور ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس امت کے اعمال اتنے شاق نہیں ہیں، شاق جانتے ہیں بھاری ہوتے ہیں، اس امت کے اعمال اتنے بھاری نہیں ہیں جتنے پہلی امتوں کے بھاری ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی ہے کہ تمہارے بڑے تخفیف کی گئی ہے، بنی اسرائیل پر جو احکام تھے بڑے سخت تھے اس کی نسبت، تو کہتے ہیں کہ اس امت پر اعمال اتنے شاق نہیں ہیں، اتنے بھاری نہیں ڈالے گئے۔ البتہ اس امت کے جو شریعت دی گئی ہے اس کے اندر عقول کی تسکین کا بہت سامان ہے، مطلب انٹلیکچولی بہت رچ ہے یہ شریعت، علمی طور پر، عقلی طور پر پرانی شریعتیں بہت تھوڑے سے احکام پر مشتمل ہوتی تھیں، اتنا وسیع و عریض پوری انسانی زندگی کو محیط اور چیزیں اس حد تک واضح اور نمایاں کہ عقول اس کا بہت اعلیٰ ادراک بھی کریں اور اس کو اپریشیٹ بھی کریں
اور اس کا ادراک بھی کریں، تو یہ چیز جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر دی گئی ہے. تو کہتے ہیں کہ عقول کا سب سے بڑھ کر سامان جو ہے وہ اس شریعت کے اندر ہے. تو اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اب اللہ کی خصوصی نشانیاں دکھائی گئیں، وہ اس کے لیے البتہ خصوصی اہتمام فرمایا گیا کہ آپ کو آسمانوں کے اوپر لے جایا گیا. اب یہ چیز جو ہے اس سے پہلے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے. ایک تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب یہ بہت ہی خاص الخاص عطیہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو دیا گیا ہے، اور جس پر آپ کی امت کو فخر کرنا ہے. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسراء اور معراج کا واقعہ کب ہوا. جو سیرت نگار کہتے ہیں، حتیٰ کہ اہل تفسیر نے بھی ذکر کیا کہ یہ 10ویں سال بعثت کے واقعہ ہوا، اور یہ اس وقت ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپس آئے. اس سے طائف کے سفر سے تھوڑی دیر بعد. اب جو طائف کا سفر ہے وہ دنیاوی اسباب کے لحاظ سے، اور ایک چیز ہم کہا کرتے ہیں کہ یہ جو انالیسز ہوتے ہیں نا، یہ کسی تحریک کی کامیابی کے امکانات کے نا، یہ جو انالیسز ہوتے ہیں، ان انالیسز کے حوالے سے دنیا اندھیر ہو چکی تھی. مطلب ایک تو یہ جو آپ انالیسز کریں گے نا، کوئی بھی مبصر جو ہے وہ انالیسز کرے گا، ایک وہ ہے جو اللہ کے علم میں ہے، وہ تو بالکل اور چیز ہے. تو جو ظاہری اسباب کے حوالے سے جو کوئی تجزیہ ہو سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے آگے بڑھنے کے حوالے سے دنیا اندھیر ہو چکی تھی. جب ابو طالب بھی وفات پا چکے، خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی فوت ہو چکی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کوئی سہارا بھی نہیں رہا. طائف گئے تو جو حشر ہوا اور جو برے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ پیش آئے، اور جس طریقے سے آپ وہاں سے کچھ بھی مطلب دنیا والے سے حاصل کیے بغیر واپس آئے، اور وہاں پھر واپس آ کر مطعم ابن عدی سے جو آپ نے پناہ مانگی، اس کی پناہ لے کر آپ جو ہیں وہ مکے میں داخل ہونے کے قابل ہوئے ہیں. اپنا شہر ہے. تو وہاں یہ جب تمام دنیاوی اسباب ختم ہو گئے تو یہاں پھر آپ کو ایک آسمانی سفر پر لے جایا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سفر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نئے مرحلے کا آغاز تھا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ باہر سے مکہ کے باہر سے آپ کے پیروکار بننا شروع ہوئے، اور اسی بار جو حج ہوا تو اس میں یثرب کے کچھ لوگ جو تھے، یہ مدینہ کا پرانا نام یثرب ہے، تو وہاں سے آئے ہوئے کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اپنے ایمان پیش کیا آپ کے سامنے، اور آپ کی اطاعت میں اور آپ کی فرما برداری میں آنا قبول کیا. اور اس کے بعد پھر بیعت عقبہ اولا، پھر بیعت عقبہ ثانیہ، اس کا عمل شروع ہوا. جبکہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں ایک ایک قبیلے کے پڑاؤ کے پاس جایا کرتے تھے، اور ان کو کہا کرتے تھے کہ کیا کوئی ہے جو مجھے لے جائے اور مجھے اپنی پناہ دے اور حفاظت دے، تاکہ میں اپنے رب کی رسالتیں، اپنے رب کے پیغامات انسانوں تک پہنچا سکوں. کوئی نہیں تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرتا اور آپ کو ساتھ لے کر جاتا، مگر یثرب سے آئے ہوئے ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو قبول کیا، اور اس سے اگلے سال آ کر آپ کے ساتھ باقاعدہ بیعت کر کے اور یقین دہانی بھی آپ کو کروائی. اس کی طرف کو اس صورت کے اندر کئی ایک اشارے ہیں. ان میں سے ایک جو ہے وہ یہ وقل رب ادخلنی 80 نمبر آیت ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. یا اللہ مجھے داخل کر اس جگہ پر جو سچائی کی جگہ ہو، اور مجھے نکال اس انداز سے جو سچائی کا نکلنا ہو. وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور میرے لیے اپنے پاس سے، خاص اپنے پاس سے سلطان نصیر دے دے. سلطان کا مطلب ہوتا ہے اتھارٹی،
یہ قرآن مجید میں ذکر ہے. ہمارے کچھ لوگ ابھی ان دنوں میں پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا، کوئی صاحب کہنے لگے کہ یہ جو سلطان کا لفظ ہے یہ تو فارسی کا ہے اور یہ تو پتہ نہیں بڑے بعد ہے. سلطان کا مطلب ہے ایک فرد کے لیے سلطان کہنا شاید بڑا بعد میں استعمال ہوا ہے، لیکن حکومت، اقتدار، اتھارٹی، اس کے لیے سلطان کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ آپ اتھارٹی مانگیے، آپ قوت اور اقتدار اور سطوت جو ہے اس کا سوال کریں اللہ تعالیٰ سے. سلطان النصیرہ، سلطان اتھارٹی جو کہ حق کی نصرت کرے. اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اب یہ اعلان کر دو وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. دیکھو اب حق آ گیا اور باطل جو ہے وہ چلا گیا، روپوش ہو گیا. ان الباطل کان زہوقا، باطل ہے ہی جانے والا، باطل ہے ہی جو ہے وہ ہارنے والا. تو دراصل یہ حق کے چڑھ آنے کا ایک اعلان تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مدینہ سے وہ حق جو ہے وہ تمکنت پا کر، قوت پا کر، اقتدار پا کر تو پورے جزیرہ عرب کے اندر اپنے آپ کو منوانے لگا. تو اس سے ہمیں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو مکی دور کے اندر جو پریشانیاں ہیں اس کا مداوع اللہ تعالیٰ مدینہ میں جا کر کرواتا ہے. تو اقتدار ملنا دین اسلام کو یہ کس قدر اہم ہے اور کس قدر ضروری ہے، یہاں تک کہ اسلام کا وہ تمام جو عمل ہے جو معاشرے کے اوپر ہوا وہ مکے میں نہیں ہو سکا تھا. مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نفوس ہی کو مومن بنا سکے، اور یہ حد ہوتی ہے جو بغیر اقتدار کے کسی اعلیٰ سے اعلیٰ معلم، کسی اعلیٰ سے اعلیٰ مربی کے لیے ممکن ہو کہ کچھ مٹھی بھر نفوس کو آپ دین، ایمان، اسلام دے دیں، اور اس سے بڑھ کر کوئی چیز جو ہے وہ اسلام کی وہ معاشرے میں روپذیر نہ ہو سکے. البتہ جب مدینہ میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات دیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں، تو پھر وہ سارے کے سارے پھل جو اللہ تعالیٰ کی معاشرتی، سماجی، عبادت اور بندگی کی صورت میں ہوتے ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ باقاعدہ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ اس کی آپ طلب کیجیے، اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کیجیے. اور یہی وہ چیز ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سے ایک قول مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن. زے کے ساتھ یہ ہے، وزع یزع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو قابو میں لانا، کسی چیز کو زیر نگین لانا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سلطان کے ذریعے سے ان چیزوں کو زیر نگین لے آتا ہے جس کو قرآن کے ذریعے سے بھی زیر نگین نہیں لاتا. تو قرآن جو ہے وہ عقول کے لیے، قلوب کے لیے ہے، کسی کو کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا، لیکن جو اقتدار ہے وہ جب قرآن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو پھر وہ چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زندگی کے آخری 10 سال کے اندر ہوتی رہی ہیں. تو یہ ایک چیز ہے. اس سورۃ الاسراء کے اندر ایک دوسرا جو بالکل ابتدا میں بنی اسرائیل کے 2 فساد کا ذکر ہوا ہے. اب ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں بچا کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں. جو بیشتر مفسرین نے اس کی جو تفسیر کی ہے نا کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ لکھ دیا تھا کہ تم 2 بار بہت اونچا جاؤ گے اور بہت بڑا فساد کرو گے، اور 2 ہی بار پھر تمہارا جب اتنا فساد بڑھ جائے گا تو ایسی صفائی کروائیں گے ہم تمہاری کہ پہلی بار جو ہے وہ اپنے کچھ بندوں کو تم پر مسلط کریں گے اور وہ تمہیں جو ہے وہ بہت برا عذاب دیں گے، اور جب دوسری بار بھی جب تم یہ کرو گے تو پھر ہم جو ہے وہ اپنے کچھ بندوں کو اٹھائیں گے اور وہ ویسے ہی مسجد میں جا گھسیں گے. مسجد سے مراد مسجد اقصی یا بیت المقدس، اور وہ ہر تمہارا جو
اونچائی کا کوئی نشان تھا وہ مٹا دیں گے، تمہارے فساد کی ہر جو چیز تھی وہ ختم کر کے جائیں گے۔ تو اچھا یہ جو ہے دو پیشن گوئیاں ہیں، تو زیادہ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ دونوں کی دونوں پیشن گوئیاں پرانے زمانے کے اندر ہی پوری ہو چکی ہیں۔ پہلا ان کا جو فساد تھا وہ سلیمان علیہ السلام کے بعد انہوں نے بہت فساد کیا۔ سلیمان علیہ السلام چلے گئے تو بہت ساری فتوحات ان کی ہو چکی ہوئی تھیں، اور ان کو انبیاء نے بہت سمجھایا، بہت ڈرایا، لیکن ان کو نہیں سمجھ آئی۔ تو جب پھر ان کا فساد حد سے بڑھا تو بخت نصر کا جو یہ بابل کا بادشاہ تھا، تو اس نے آ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی، اور ایسا عذاب کہتے ہیں کہ اب بخت نصر کے ہاتھوں ان پہ آیا ہوگا، یا شاید ہٹلر کے ہاتھوں بعد میں ان پر آیا ہوگا۔ تو اس نے مطلب ان کو اسیر کر لیا۔ اور دوسری بار کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو بہت ڈرایا، اور ایک موقع تھا ان کے لیے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر طائب ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت جو ہے کامیابی دے دنیا میں اور آخرت کی بھی، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو اس کے بعد رومنز نے، ان کا کوئی جرنیل تھا کوٹیٹس نام کا، تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی 70 سال کے بعد اس نے بھی ایسا برا مارا، اینٹ سے اینٹ بجا دی ان کی، اور مسجد اقصیٰ بھی نہ رہی اس کے بعد، اور یہودی پھر وہاں پر نہیں مار سکا، یہ سارا عرصہ وہاں سے بھاگ گئے، جان بچانا ان کے لیے مشکل تھا، اور بیت المقدس آخری حد تک اجڑ گیا، اور پھر وہ یہودیوں سے کم از کم نہیں بچ سکا۔ اچھا، تو کہتے ہیں مطلب یہ دونوں واقعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی ہو چکے ہیں۔ چند ایک نے کہا کہ ایک واقعہ پہلے اور ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہونا ہے، کسی نے کہا کہ یہ دونوں ہی واقعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہونے ہیں، دو ان کے فساد ہونے ہیں، انہوں نے بہت اونچا جانا ہے، اور 2 بار ان کی صفائی ہونی ہے۔ تو لیکن جو جمہور کی تفسیر ہے ہم اسی کو قبول کرتے ہیں کہ یہ دونوں واقعے جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، اور وہ جو تیسرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر زمانہ کے بارے میں فرمایا ہے وہ الگ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے جو احادیث کے اندر ہوئی ہے، کہ جس میں دجال کے زمانے میں یہ ایک فساد کریں گے دنیا کے اندر، اور دجال پوری دنیا کو کافر بنانے کے مشن پر نکلے گا، اور ایسا کچھ اس کو عطا ہوگا، اور اس کے پیچھے اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، اور شر کی ساری قوتیں بھی اس کے ساتھ ہوں گی، اور وہ خدائی کا دعویٰ بھی کرے گا، اور بڑی خلقت اس کے ہاتھ پر کفر کرے گی، اور پورے جہان میں وہ گشت کرے گا، صرف ایک مکہ اور ایک مدینہ جس میں وہ جانے کی کوشش کرے گا، لیکن فرشتے جو ہیں وہ اس کے باہر کھڑے ہوں گے اور اس کو دھتکار کر ان 2 مقدس شہروں کے اندر اس کو نہیں گھسنے دیں گے، اور بالآخر حق کی جو قوتیں ہیں، مطلب یہ بہرحال واضح ہے کہ مسلمان ہتھیار نہیں پھینکیں گے، مطلب خدائی کی بھی اس کے پاس دعویٰ بھی خدائی کا ہے، خدائی کی بظاہر قوتیں بھی اس کو عطائی ہوئی ہیں، اور ایسی باتیں ہیں جو کسی انسان کے بس میں ہی نہیں ہیں، لیکن اس وقت کے جو مسلمان ہیں یہ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، ان میں سے بہت سارے ایمان کھو دیں گے، اس کے بڑے تابع ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ ایک تعداد مسلمانوں کی ایسی ہوگی جو باقاعدہ اس کے ساتھ جنگ کرے گی، اور کہتے ہیں کہ یہ جنگیں کرتے ہوئے ہی یہ دمشق میں جنگ کی تیاری ہو رہی ہوگی کہ دجال جو ہے وہ فصیلوں سے باہر ہے، اور مسلمان جو ہیں ان کی ساری قوتیں دمشق میں جمع ہیں، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دمشق میں اتر آئیں گے، اور وہاں پھر یہ اکٹھے نماز پڑھیں گے، جس میں امام مسلمانوں کا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کا ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہ کہیں گے کہ مجھے نیزہ دو، اور پھر وہ خود جو ہے دجال کو قتل کریں گے۔ یہ جو پیشن گوئی ہے، اور پھر مسلمانوں کو بھی ہر درخت پکارے گا، کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو قتل کر۔ یہ جو پیشن گوئی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی اپنی پیشن گوئی ہے۔ ان 2 پیشن گوئیاں جو قرآن مجید کے اندر آئی ہیں ان سے اس کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے، زیادہ مشہور تفاسیر کی روح سے یہی ہے۔ اب یہ ایک اور چیز ہے کہ اس وقت جو ہو رہا ہے، ایک عروج جو ہے وہ ان کو اس وقت بھی بہرحال ملا ہوا ہے۔ کئی سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو عروج ہے یہی وہ ہے کہ جس کا انجام آخر جو ہے
وہ دجال کا خروج اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور ان کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا. بہت سارے لوگ مسلمانوں کا یہی خیال ہے، لیکن کئی ایک ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس کو یقینی طور پر ایسا کہنا شاید درست نہ ہو. بہت امکان یہ ہے کہ یہ جو ان کا اس وقت کا جو فساد ہے یہ سینیریو بالکل ایک اور ہو، اور اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی طاقت دے جیسے 20 بار مسلمانوں نے شر کے بہت سارے قلعے جو ہیں وہ ڈھائے. جیسے ایک بار یہ صلیبی قوتیں آ گئی تھیں یہی بیت المقدس پر، انہوں نے بھی قبضہ کر لیا ہوا تھا. شام کے بہت سارے خطے وہ ان کے زیر قبضہ آ چکے تھے، مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اٹھایا اور انہوں نے ان کو نکال دیا. اس کے علاوہ تاتاری آئے اور آخر مسلمانوں نے ان سے بھی اپنی ہی اللہ کے فضل سے اور اپنی ہی قوتوں سے ان سے بھی چھٹکارا پا لیا. حتیٰ کہ یہ استعمار بھی آیا تو آپ نے یہ دیکھا کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی. خاصی حد تک استعمار کو دفع کیا جا چکا ہے، اور ایک حد تک استعمار کے باقیات ان اسلامی ملکوں کے اندر ہیں، مگر آپ نے یہ دیکھا ہے کوئی مسلمان ملک ایسا نہیں ہے جس کے اندر اس بات کی تحریک نہ ہو کہ ہم نے سرزمین اسلام کو صاف کروانا ہے استعمار کے آثار سے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی شریعت کو بحال کروانا ہے. اور ہر روئے زمین پر پچھلے 70-80 سال سے ہر ملک کے اندر یہ مارکہ بپا ہے، اور مسلمانوں نے بہرحال ہتھیار نہیں پھینکے. اور چند ایک ملکوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے پیش قدمی بھی دی ہے. کئی سارے ملکوں میں آپ دیکھیں کہ پیش قدمی ہوئی ہے، پھر کوئی تھوڑی سی رکاوٹ آتی ہے، لیکن عمومی طور پر یہ پیش قدمی کا گراف جو ہے وہ اوپر ہی جا رہا ہے. بہرحال دعاؤں کا وقت ہے. ان رمضان کی ساعتوں میں ان راتوں کے اندر خصوصی طور پر یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی جو حکمرانی ہے، ہمارا وہ جو سلطان اسلام ہے، وہ اسلام کی اتھارٹی ہے، وہ سرزمین اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ بحال کروائے. تو یہ بنی اسرائیل پہ ہم نے کچھ گفتگو کی. سورۃ کہف کے لیے ہمارے پاس آج کی اس شب میں زیادہ پھر وقت باقی نہیں رہا. سبحانک اللہ.